ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے قیمتی لمحات اور قیمتی اوقات عطا فرمائیں اور زندگی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے موقع عطا کیے ہیں، اور یہ زندگی اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے ہر عمل کی قیمت ہے، اس کا ہر عمل قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس زندگی کی قدر سمجھتے ہوئے نیک اعمال میں اس زندگی کو گزارے۔ جو آدمی اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے مرد ہو یا عورت، وہ ایمان والا ہونا چاہیے تو ہم اس کو اچھی زندگی عطا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالی خوشگوار زندگی نصیب فرماتے ہیں، خوبصورت زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کی قدر جاننی چاہیے، اور زندگی کی قدر جانتے ہوئے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزارنے چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو زندگی کے اندر دو نعمتیں ایسی نصیب ہوتی ہیں کہ ان دو نعمتوں کو لے کر اکثر انسان غفلت میں رہتے ہیں۔ اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دو نعمتیں اس کو ہمیشہ حاصل رہیں گی، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو دو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن انسان اگر ان نعمتوں کی طرف سے بے توجہ ہو جاتا ہے، ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ وہ دونوں نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کر نہیں پاتا۔ اس لیے وہ دو نعمتیں ہیں، ان دو نعمتوں کو ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، عظمت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ دو نعمتیں ہمیں نصیب ہیں۔ کیونکہ نعمتوں کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہے
کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ انسان کو جو نعمتیں نصیب ہوں وہ نعمتیں اس سے کبھی چھینے نہ، ان نعمتوں پہ کبھی زوال نہ آئے، وہ نعمتیں انسان کو ہمیشہ حاصل رہیں، بلکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہو۔ اور اضافہ کیسے ہوگا؟ وہ نعمتیں کیسے برقرار رہیں گی؟ وہ نعمتیں تب برقرار رہیں گی کہ جو نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، ایک تو ان کی قدردانی کی جائے، اور دوسرے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم ان کی نعمتوں میں برابر اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو ان نعمتوں کی قدر کی جائے، اور نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے عطا کی ہے آپ کو، اس کا صحیح استعمال ہو، اس کا صحیح استعمال ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ان نعمتوں پر زوال آئے، وہ نعمتیں مجھ سے چھینے نہیں، وہ نعمتیں مجھ سے چھینے نہیں، ان نعمتوں پر زوال نہ آئے، وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے، کتنی بہترین دعا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تین باتیں خاص طور سے دعا میں ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پہ کبھی زوال نہ آئے، وہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تحولی عافیتی کا، اللہ جو آپ نے عافیت، سلامتی، سکون، رحمت، راحت، پریشانیوں سے حفاظت، دکھ درد بلاؤں سے حفاظت، اور آپ نے خاص رحمت کا جو نزول ہمارے اوپر فرمایا، اے اللہ اس کو بھی کبھی مت پلٹنا، یہ رحمتیں ہمیشہ برقرار رہیں، یہ سکون ہمیشہ قائم رہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ جمیعی سخطی، کہ اللہ کسی بھی طرح کی ناراضگی آپ کی ہمیں حاصل نہ ہو، آپ ہمیشہ ہمارے سے خوش رہیں، آپ کی ناراضگی ہمیں کبھی نصیب نہ ہو۔ اور ان تین باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی، اللہ نعمت کے زوال سے مجھے بچا۔ آنکھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، انسان کے پورا جسم نعمت ہے، پھر خارجی نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر کتنی چیزیں انسان کے لیے اللہ نے میسر فرما دی، وہ سب نعمتیں ہیں۔ تندرستی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے۔ تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں ان کو ہمارے سے چھیننا مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہ ان نعمتوں کو مت چھیننا، جو عافیت آپ نے عطا کی ہے اس عافیت کو پریشانی میں تبدیل مت کرنا، راحت کو مصیبت میں تبدیل مت کرنا، تندرستی کو بیماری میں تبدیل مت کرنا، ہماری نیند کو جو ہے بے خوابی میں جو ہے تبدیل مت کرنا۔ یہ دعا فرماتے ہمارے آقا علیہ السلام۔ اور جن دو نعمتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان دو نعمتوں میں پہلی نعمت ہے تندرستی کی نعمت، صحت کی نعمت۔ آپ کو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، آپ کا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ ہلکا سا اگر اللہ تعالیٰ دماغ کا ایک ذرا سا پرزہ ہلا دیں، آپ ذرا سوچو کہ کتنے لوگ ہیں بڑے قابل ہیں، صلاحیت والے ہیں، لیکن دماغ ذرا سا ہلا اور ختم۔ دماغ کے معنی ہی مغز کے ہیں،
عقل کے معنی ہی مغز کے ہیں. دماغ پورے جسم کو چلاتا ہے، اور دماغ سے لے کے انسان کے پیر تک پورا جسم ایک کائنات ہے. ہر چیز آپ کی صحیح کام کر رہی ہے. آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، کان صحیح سن رہے ہیں، زبان صحیح بول رہی ہے، دل صحیح چل رہا ہے، دل کی دھڑکن صحیح چل رہی ہے، انگلیاں صحیح کام کر رہی ہیں، ہڈی صحیح کام کر رہی ہے، گوشت آپ کا اللہ نے لگا رکھا ہے وہ سب صحیح کام کر رہا ہے. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے جیسی تندرستی حاصل ہے یہ تندرستی تمہیں ایسی ہی رہے گی، اور اس تندرستی کے زمانے میں نیک اعمال نہیں کر پاتے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ تندرستی ختم ہوتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، پھر چاہنے کے باوجود بھی جو ہے آپ نیک عمل نہیں کر پاؤ. کتنی قیمتی چیز ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، صحت کی نعمت. اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان کی صحت بنی رہے، انسان اپنی صحت کا خیال رکھے. جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں، جو چیزیں صحت کے لیے ضرر دہ ہیں، نقصان دہ ہیں، ان چیزوں سے حفاظت. جو چیز صحت کی حفاظت کے لیے، حفظان صحت کے لیے، ان کی طرف پیش قدمی ہماری شریعت کو مطلوب ہے، ہماری شریعت کو محبوب ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ کے اندر لکھا ہے کہ کسی بادشاہ نے حضرت نبی علیہ السلام کے مقدس صحابہ کے پاس ایک حکیم بھیجا کہ حضرات صحابہ کا علاج کر کے آؤ. وہ چند ماہ حکیم نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، لیکن اس کو کوئی بیمار نہیں ملا. نبی علیہ السلام سے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دن مجھے آپ کی خدمت میں ہو گئے ہیں، آج تک کوئی بیمار ہی نہیں آیا آپ کے پاس آپ کے صحابہ میں سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہم کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ ہم کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ہمیں خوب بھوک لگتی ہے، اور اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب خوب بھوک باقی رہتی ہے. اس حکیم نے کہا کہ حضرت یہی آپ کی صحت کا ذریعہ ہے. نبی علیہ السلام صحت کے لیے پیش قدمی فرماتے تھے، صحت کا خیال رکھتے تھے، وہ بیمار بہت کم ہوتے تھے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہماری شریعت نے بتلایا، المیدۃ حوض البدن، معدہ جو ہے وہ سارے بدن کا حوض ہے. معدے اس کے ذریعے سارے بدن کے اندر جو ہے رگیں پہنچ رہی ہیں، اور معدے کا جس کا درست ہے پورا بدن اس کا درست ہے. اور معدے کا تعلق ہے انسان کے کھانے پینے کی چیزوں سے. اپنے کھانے پینے کا خیال رکھ کر اپنی صحت کا خیال رکھو، اور اس صحت کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اللہ ہماری صحت ہمیشہ باقی رہے، ہم بیماری کے عالم میں نہ پہنچیں. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو. ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ عافیت کے بارے میں لالچی ہوتا ہے، اللہ سے عافیت ہی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرماتے. من حرص علی العافیت عافاہ اللہ، جو آدمی عافیت چاہتا ہے اللہ اس کو عافیت عطا فرماتے ہیں. آپ سلامتی چاہتے ہو، اللہ آپ کو سلامتی نصیب فرمائیں. تو اپنی صحت کی قدر کرو. صحت کے وقت میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی کوشش کرو. صحت کے لیے ورزش کی ضرورت پڑے آپ ورزش کرو. صحت کے لیے جو حفاظتی انتظامات ہیں ان کا خیال رکھو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کر رہے ہیں،
عبادت میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ اپنی صحت کا ہی خیال نہیں، پوری پوری رات جاگ رہے ہیں مثال کے طور پر۔ پوری رات جاگنے کو شریعت تھوڑا ہی کہتی ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ تمہاری نیند ہم نے تمہاری تھکان دور کرنے کا ذریعہ بنائی ہے، تم نیند لو، اچھی طرح نیند لو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، رات کے آخر حصے میں اٹھ کر جو ہے تہجد پڑھیں، رات کو جو ہے سونے کا ذریعہ بنائیں۔ عشاء کے بعد سونے کو شریعت پسند نہیں کرتی، عشاء کے بعد سونے کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس بات سے کہ عشاء کے بعد جو ہے دیر سے سویا جائے، زیادہ دیر سے سونے کو شریعت پسند نہیں فرماتی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سویا جائے۔ قصے کہانی فضولیات کے اندر مبتلا ہونا عشاء کے بعد یہ اللہ کو محبوب نہیں۔ اللہ کو یہ محبوب ہے کہ عشاء کے بعد آپ جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھنے کا معمول بنائیں۔ زیادہ دیر سے سونا اور پھر دیر کرے اٹھنا، صبح کو تہجد تو تہجد، فجر کی نماز بھی غائب، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہیں۔ تو تندرستی کے لیے، تندرستی برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے مانگنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات صحت کے ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں، حفاظتی انتظامات، ان انتظامات پہ بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نعمت ہے فراغت کی نعمت۔ فراغت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، ابھی آپ مشغول نہیں ہو کسی کام میں، وقت ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، تو اپنے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ وقت جو ہے سب سے قیمتی چیز ہے، اور وقت کا پہیہ چل رہا ہے، وقت رکے گا نہیں، آج موقع ہے کل کو موقع نہیں ملے گا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے زندگی کا، اس اوقات کو، اپنے وقت کو قیمتی بنایا جائے، اپنے وقت کو کام میں لگاؤ، فضولیات سے بچو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ بیکار کی چیزوں میں اپنا وقت نہ گزارے، بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور بیکار کی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ بیکار کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ جو چیز ایسی ہے کہ اس میں آپ کو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اسے کہتے ہیں لایانی چیز، لغو چیز، بیکار چیز، فضول چیز، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہیں وہ ایمان والے والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار کی چیزوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے انہیں کامیابی کا سہرا عطا کیا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو کاٹنے کے لیے ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جو گناہ کے ہوتے ہیں بلکہ۔ کوئی موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، کوئی لیڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جو وقت مل رہا ہے، اب تم کہہ دو وقت کٹ نہیں رہا ہے، یہ وقت ملنے والا نہیں ہے، یہ وقت جا رہا ہے، گزر رہا ہے۔ اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، خالی نہ رہا کرو زیادہ۔ خالی رہنا یہ بہت بڑی بیماری ہے انسان کی۔ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے خالی رہنے والا، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، خیالات کا شکار ہو جاتا ہے، یہ مستقل بیمار بن جاتا ہے آدمی جو آدمی خالی رہتا ہے۔
اور جو آدمی اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری آفات سے، بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ چاہے اپنے کاروبار میں آپ مشغول ہوں، چاہے آپ عبادت میں مشغول ہوں، چاہے اپنے گھر کے کام میں مشغول ہوں، لیکن اپنے آپ کو خالی نہ رکھیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ بیت الخلا جاتے تھے تو آپ بیت الخلا جب جاتے تو وہاں جتنا وقت آپ کو لگتا اس وقت میں بیت الخلا میں جو لوٹا ہوتا تھا اس کو صاف کرتے رہتے تھے تاکہ اس وقت کو بھی کارگر بنایا جا سکے۔ اس کی لوٹے کی صفائی کرتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے وقت کو ہمارے اکابر ضائع کرنے سے بچاتے تھے کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ بہرحال یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں عطا فرمائی ہیں، تندرستی کی نعمت اور فراغت کی نعمت۔ ان دو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان دو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، دو نعمتیں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا